بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آگے جی باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس تمہیں سے تھوڑا سا علم دیا گیا۔ اچھا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو ہے نا بہت تھوڑا سا علم عطا کیا گیا ہے، یہ اس بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو تم جس حد تک بھی پہنچ جاؤ، تمہارا علم کیا ہے، کیا یہ بہت تھوڑا سا ہے۔ انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے، جو مرضی بن جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کیا ہوگا اللہ کے علم کے مقابلے میں، اس کائنات کے اس میں سے وہ کیا ہے، وہ بہت تھوڑا ہی ہوگا، ہے نا، آپ نہیں جان سکتے۔ یہ جو ہے نا اسی کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے جی، اچھا نہیں بھیجا میرے خیال میں، ادھر ایک منٹ۔ تو یہ جو ہے نا آ رہا ہے کہ جناب باب، انسان کو جتنا بھی علم عطا کیا گیا ہے وہ کیا ہے، تھوڑا ہی ہے۔ علم جو ہے سارا کا سارا علم جو ہے وہ تھوڑا ہے، اس لیے کبھی بھی دیکھو بچوں، علم جب بھی عطا ہو نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کچھ بھی ہو، ہمیشہ اس میں کیا سمجھو، ایک تو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھو، اور ہمیشہ انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے، جو علم آئے انسان کے اندر اتنی زیادہ انسان کے اندر عاجزی آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ صرف آپ غور کرو نا، اگر ہمارا علم جو ہے وہ کیا ہے کہ کتنے 100 ارب کہکشائیں ہیں اس کائنات کے اندر، کتنے 100 ارب کہکشائیں ہیں، ہماری کہکشاں جو ہے اسی کے تقریباً 1 کھرب کے قریب ستارے جو ہیں، ٹھیک ہے نا، 1 کھرب ستارے، کتنے 100 ارب کہکشائیں ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے کہ جناب وہ کتنی بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہم اس کے مقابلے میں کیا ہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ 7 ارب انسانوں میں سے سوچو ہماری کیا ایک حیثیت ہے، 7 ارب انسانوں میں سے اس زمین کی کیا حیثیت ہے نا، سورج کے مقابلے میں، اور سورج کی کیا حیثیت ہے باقی ستاروں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا۔ 13 لاکھ زمینیں ملے نا، اگر 13 لاکھ تو کیا ہوتا ہے، ایک سورج بنتا ہے 13 لاکھ، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا کہ اس میں سے تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ اس لیے میں نے فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو دیا گیا یہ بہت تھوڑا ہے۔ اسی کو دیکھیے جی، وبه قال حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش سلیمان بن مهران عن ابراہیم عن علقمة عن عبد الله قال بین انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، فی، ٹھیک ہے نا، فی خرب، فی خرب المدینہ، ٹھیک ہے نا، فی خرب المدینہ وہو یتوقع علی اصیب ماہ ومر بنفر من الیہود۔ اچھا جی، تو یہ آ گیا جناب کہ خرب المدینہ
کہ ویران جگہ کے اوپر جو تھا نا، ایک مدینہ کی ویران جگہ جو تھی، میں وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکل ایسے نہ ہو، ایک چھڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جو آپ کے پاس تھی، فمر بنفر من الجھود، یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے آپ گزرے، وقال بعضهم لبعض، ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، ٹھیک ہے نا، سلوہ عن الروح، ایسا کرو ان سے پوچھو روح کے بارے میں، ذرا پوچھو تو صحیح ذرا. قال بعضهم، بعض نے کہا لا تسلوه لا یجیہ فیہ بشیء تکرہونہ، بعض کہنے لگے نہ پوچھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جواب میں کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں پسند نہ آئے، ٹھیک ہے نا. یعنی کیا مطلب کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کہیں ثبوت نہ ہو جائے، کہیں ایسے اگر انہوں نے جواب دے دیا تو نبوت کا ثبوت ہو جائے گا، اور تم تو بھاگتے ہو ویسے ہی ان کی نبوت کو ماننے سے، اس لیے ان سے یہ سوال نہ کرو. اچھا جی، تو پیچھے تک رہا ہوں بعضوں لنسألنہ، اور دو پاس کہنے کا نہیں ہم ضرور پوچھیں گے. فقام رجل منہم فقال یا ابا القاسم، دیکھو اے ابو القاسم، مر روح، روح کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو فسکتا، اس میں خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے نا. فقلت انہ یوحى الیہ فقمت فلما انجلی عنہ قال، اچھا جی، تو یہ کہتے ہیں حضرت اللہ مسعود فرماتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا آ رہی ہے، خاموشی وہی نازل ہو رہی ہے، تو میں کھڑا ہوا، فقمت فلما انجلی عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیفیت زائل ہو گئی تو پھر اس نے قال، اس نے پڑھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، تو یہ کیا ہے، روح تو کیا ہے، کہہ دو کہ جناب میرے رب کے حکم سے ہے، اور تم کو جو علم دیا گیا تھوڑا ہے. قال الأعمش یا کذا فی قراءتنا، ٹھیک ہے نا. تو اعمش کہتے ہیں کہ ہماری قرأت میں ہے وما اوتو، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے، اور کہتے ہیں کہ جناب اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو جنہوں نے بتا دیا. اچھا، اب روح کیا چیز ہے، یہ آج کا بھی انسان نہیں اس کو بتا سکتا. روح نکلتی کیسے ہے، روح کو جو ہے کسی بندے کو آپ کسی شیشے میں بند کر دو، روح کیسے نکل جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. اور اس کو دیکھا جائے، اس کو تلاش کیا جائے کسی اس میں سے، تو وہ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے ہو. اصل میں تمہیں علم جو دیا گیا وہ بہت تھوڑا، یہ اللہ کا امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے. دیکھو نا، یہی روح انسان کے اندر ہوتی ہے، انسان جیتا ہے جاگتا ہے، کیا ہوتا ہے، ایک زندہ انسان ہوتا ہے. وہ روح نکلتی ہے تو وہی بندہ کیا بن جاتا ہے، لاش بن جاتا ہے. یہ نا سارا کیا ہے، وہ روح کا ایک وہ ہے. اس میں اب آگے جی، اچھا اب کہتے ہیں کہ باب من ترک بعض الاختیار مخافت ان یکسر فهم بعض الناس فیقع فی اشد منه. جناب علی، یہ اس شخص کے بارے میں بیان ہے جس نے بعض جائز چیزوں کو اس خوف سے ترک کر دیا ہو کہ بعض جو ناسمجھ لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ میں مبتلا ہو جائیں گے، سخت میں مبتلا ہو جائیں گے. مطلب ہے کہ اس میں سے کوئی بندہ کسی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا، لوگ کہیں برائی میں مبتلا نہ ہو جائیں. دو راستے ہیں، دونوں جائز ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں جائز ہیں. لیکن ایک انسان کیا کر دیتا ہے، ایک اس کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو کیا کیا جا سکے، لوگ کہیں اس گنجائش اختیار کرتے کرتے کہیں حرام میں نہ مبتلا ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ جناب اس کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے لوگ، اب جو ہے نا یہ دیکھو اس میں سے کیا وہ کر رہے ہیں، اس کے لیے اب دیکھو. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسود قال لي ابن الزبير كانت هي تصر اليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة. تو حضرت عائشہ، ٹھیک ہے نا، یہ جو سی نا اس میں سے
ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جناب علی کہتے ہیں کہ قال علی ابن زبیر کانت عائشہ تسر الیک کثیرا، آپ کو وہ بہت سی باتیں بتایا کرتی تھیں. فما حدثت کا فی الکعبہ، کعبہ کے بارے میں انہوں نے کچھ بتایا ہو آپ کو؟ قلت تو میں نے کہا قالت لی، انہوں نے کہا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ، اس نے عائشہ حضرت عائشہ کو فرمایا تھا نا، اے عائشہ لولا ان قومکی حدیث عہدہم، کیا کرے یہ تیری قوم جو ہے نا نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو قال ابن زبیر اچھا جی بکفرن، ٹھیک ہے نا، قال ابن زبیر بکفرن نقصت الکعبہ تھا، یعنی کفر سے جو ہے یعنی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، لیکن نقصت الکعبہ تھا تو میں کعبہ کو گراتا، وجعلت لها بابین بابن، ٹھیک ہے نا، یدخل الناس سو و بابن یخرجون، میں دو دروازے اس کے قائم کرتا، ایک سے داخل اور دوسرے سے نکلتے، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ یہ اس میں سے یدخل الناس بابن یخرجون ففعلہ ابن زبیر، ابن زبیر نے یہی کیا تھا، ٹھیک ہے نا، ابن زبیر نے ایسے ہی کیا تھا. اچھا، اور حتیم کا بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس نے فرمایا تھا کہ میں حتیم کو اصل اس میں کعبہ کے اندر شامل کر لیتا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے جو ہے نا تو لیکن اس نے کہا میرا دل کرتا، لیکن کہا تھا کہ میں کروں گا نہیں، اس وجہ سے کہ اگر میں نے ایسا کر دیا نا تو لوگ کیا ہوں گے، کہیں لوگ فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں، کہیں کہ جناب علی یہ کیا کر رہے ہیں، کعبہ کو توڑ رہے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ بنا رہے ہیں، تو میں نے ایسا کیا نہیں ہے. لیکن ابن زبیر نے یہ کیا تھا، وہ انہوں نے کیا کر لیا تھا، انہوں نے اس کی تعمیر کر دی تھی جس میں اس میں چاہتے تھے، اس کو شامل کیا، پھر دوبارہ کیا ہوا، اس کو حتیم کو باہر نکالا گیا، اور اس طرح چلتا رہا بڑا عرصے تک. تو پھر علماء نے کہا کہ بھائی بس اب یہ کوئی ایسا وہ نہیں کرنا کہ اب خانہ کعبہ کے حتیم باہر ہی رہے، اور جو تھا وہ اس میں سے اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس کی وجہ سے کہیں باقی لوگ فتنے میں تو مبتلا نہیں ہو رہے ہیں. اچھا، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. یہ بندے کو واقعی سمجھ وقت کے ساتھ آتی ہے، کسی شیخ کے ساتھ رہنے سے آتی ہے، انسان کو شیخ کے ساتھ رہنے سے آتی ہے. بعض دفعہ انسان جو ہے نا بڑے جوش کے اندر بہت کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے کیا ہوتے ہیں بعض نقصان ہو جاتے ہیں، آپ اپنی زندگیوں میں بھی دیکھو گے بہت سی جگہوں کے اوپر آپ کیا کر رہے ہوتے ہو، آپ بڑے چیمپئن بن رہے ہوتے ہو، لیکن اس کی وجہ سے بعض لوگ کیا ہو جاتے ہیں کہ اس میں سے ان لوگوں کے دین کے اوپر اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ اس میں سے آ گیا. تو حضرت اللہ بن زبیر نے ایک ہی تھا، بعد میں پھر ایسے کیا، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے، تو اس نے کیا، اور اس نے پتہ ہے اس نے پتھر مارے تھے کعبہ کی دیواروں کو، بیت اللہ کو، اور بیت اللہ کی چھت میں بھی اور دیواروں میں بھی شگاف پڑ گئے تھے. دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا نا تو ان نے کیا، تو اس نے کہا کہ بھائی جس طریقے اس کے زمانے میں تھا اس طریقے میں کروں گا. اچھا جی، پھر ہارون رشید نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے نا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید کو اس سے روک دیا تھا کہ ایسا نہ کرو، ورنہ یہ کیا بن جائے گا، تماشا بن جائے گا، جو آئے گا نیا حکمران وہ کرے گا، پہلے اس کو ختم کرے گا، دوبارہ اس پہ بنائے گا، بس جیسا اب ہے ویسا ہی رہنے دو اس کو، جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو. اچھا جی، اچھا اب دیکھو باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہمون، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے ایک قوم کو چھوڑ کر دوسری قوم کو علم کے لیے خاص کر لیا، اس خیال سے کہ لوگ کیا نہیں کر سکیں گے، سمجھ نہیں سکیں گے.
اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو مخاطبین ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، تو آپ ان سے وہ بات کرنے کے لیے کسی اور سے کر لیتے ہیں جو سمجھدار ہیں، جو بات سمجھتے ہیں، ان کو بات کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھو وقال علی، حضرت علی کیا فرماتے ہیں، یہ بڑی ہم سب کے لیے بڑی کمال کی باتیں، دیکھو حدثوا الناس بما یعرفون، ٹھیک ہے نا، کیا مطلب، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ اگلے بندے جو ہے نا ان کو اردو بھی پڑھنی نہیں آتی ہے، ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو جو ہے نا فارسی جو ہے نا وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فارسی کے اندر آپ تقریر کر رہے ہیں یا اس میں سے ان کو کوئی چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لوگوں کی عقل کے مطابق کیا ہونا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ تحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا جائے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے جو ہے نا، تو علماء کو چاہیے کہ ہر بات عوام کو نہ بتائیں، ان کو سمجھ نہیں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھیے بات کو۔ اس لیے عوام کی باتوں کو بہت ضروری ہے کہ عوام کے مطابق، آج کل کا عالم جو ہوتے ہیں نا وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، مجمع کے ساتھ، جو ان کی سمجھ سے اوپر ہوتی ہے۔ یہ تو تقریر کر دیں گے بڑی بہترین قسم کی جوش کے اندر، لیکن اگلے کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے اس لیے طریقے کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہو کہ جناب آپ نے آگے کیا بات کیا کرنی ہے، تو اچھا جی، دیکھو یہ آگے دیکھتے ہیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں۔ وبی قال حدثنا به عبید اللہ بن موسى عن معروف عن ابي طفيل عن علي، وبی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیف على الرحل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تھے سواری پر تھے، اور ردیف کہتے ہیں پیچھے جن کو بٹھایا جاتا ہے، معاذ کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، تو کجاوے پر جو تھے وہ پیچھے سوار تھا، معاذ کجاوا جو ہے نا جو اونٹ وغیرہ پہ رکھا جاتا ہے اس میں سے، تو قال یا معاذ بن جبل قال لبیک یا رسول اللہ وصادق، قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وصادق، قال یا معاذ قال یا رسول اللہ وصادق ثلاثا، قال حضور نے کیا فرمایا، ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ صدقا من قلبی الا حرمہ اللہ علی النار، کہ جو دل سے کیا کرے گا، کلمہ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کر لیں گے، اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیں گے۔ قال رسول اللہ افلا اخبر بالناس یستبشرون، اے اللہ کے رسول میں لوگوں کو نہ جا کے بتا دوں خوشیاں من لوگ خوش ہو جائیں، قال اذا یتکلوا، ٹھیک ہے نا، لوگ تو کیا ہو جائیں گے پھر، تو یتکلوا کے جو ہیں لوگ تو پھر یہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ اخبر ابھی معاذ عند موتہ تعصما، حضرت معاذ نے اپنی وفات سے پہلے یہ بات بتائی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ میں گنہگار نہ ہوں اور میں نے کوئی بات چھپائی ہوئی ہو تو اس میں سے، ٹھیک ہے، تو نے فرمایا کہ دیکھو، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس قال قيل لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، جو اللہ سے اس حال میں ملے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا جنت میں جائے گا، قال افلا الا ابشر بالناس،
قال لا انی اخاف ان یتکلوا، لوگ تو کیا ہو جائیں گے پھر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، کہیں گے ہم نے کلمہ پڑھ لی ہے اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس میں سے نا یہ اس میں سے آ گیا۔ اگلی بات دیکھتے ہیں، اگلا باب آ گیا، وہ آ گیا جی باب الحیاء فی العلم، علم کے حصول میں کیا بندے کو شرمانا چاہیے یا نہیں شرمانا چاہیے، علم کے بارے میں جو ہے الحیاء فی العلم، قال وقال میں لا یتعلم العلم مستحین، مجاہد کیا کہتے ہیں، دیکھو جو بندہ بہت حیا کرتا ہے نا علم کے معاملے میں وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، شرم آتا ہے جو، لا یتعلم العلم مستحین ولا مستکبر، اور ایسے ہی جو تکبر والا ہوتا ہے وہ بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا فقات عائشہ نعم النساء نساء الانصار، کہ بہت اچھی عورتیں ہیں نساء انصار کی عورتیں، لم یمنعہن الحیاء، ان کو حیا مانے نہیں ہوئی ان یتفقہن پھر دین کے اندر فقاہت حاصل کرنے کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو ایسی حیا جو ہے جس سے آپ کیا ہو جاؤ ضروری علم سے بھی محروم رہ جاؤ، یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حیا بہت اچھی چیز ہے لیکن ضروری علم جو آپ کے لیے ضروری تھا فرض تھا اس سے اگر آپ نہیں حاصل کر سکتے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ متکبر نہ بنو، اگر پوچھو گے تو ہو میری بےزتی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور یاد رکھو علم جو ہے نا سچی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، علم جو ہے نا یہ عزت کی عزت ہے لیکن حاصل ہوتا ہے ذلت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات کی، اب ایسے حاصل ہوتا ہے علم جو ہے بڑی اعلیٰ چیز ہے لیکن حاصل ہوا کس کے ساتھ، ذلت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، بندے کو کڑوی ساری باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ بس جو ہے یہ اس میں سے دیکھو ابھی قال حسن محمد السلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حسن هشام بن عروة عن ابي عن زینب بنت عن زینب ابنت ام سلمہ، حضرت زینب جو ام سلمہ کی بیٹی ان ام سلمہ سے بیان کرتی ہیں، قالت جاءت ام سلیم، ام سلیم علیہ السلام، قالت یا رسول اللہ، ام سلیم آئیں ان کا اے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ حق بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں، فحل المرت من غسل، کہ کیا عورت کے اوپر بھی غسل واجب ہو سکتا ہے، اذا احتلمت، جب اس کو احتلام ہو، وقال اذا رات الماء فغطت، ٹھیک ہے نا، ہاں تو جو ہے نا فغطت ام سلمہ تانی وجہا ویسول اللہ او تحتلم المرأة، قال نعم تریبت یمینکی وبما یشبہها ولدها، تو وہ کہنے لگیں کہ جناب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، تو اور جو ہے نا تو اس میں سے جب انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں اگر کیا ہو جائے اس میں سے، اذا رات الماء فغط تم سلمہ تتانی وجہ، تو حضرت ام سلمہ نے نا اپنا چہرہ چھپا لیا تھا شرم کے مارے، ٹھیک ہے نا، تو ام سلمہ نے کہا بھی تھا ام سلیم کو، تو نے جو ہے نا تو نے عورتوں کو رسوا کر دی ہے، ایسے سوال کرتی ہے، شرم نہیں آتی ہے، ایسے سوال کرتی ہے، یہ جو ہے نا اس میں سے، تو یہ جو تھا اس میں سے، تو اس نے کہا کہ کیا اچھا تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہو سکتا ہے، ان کا کہ ہاں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر اور بچہ مشابہ کس کا ہو، مشابہ ہی نہ ہو ماں کے، تو پھر تو ماں باپ سے ہی تو بچہ جو ہے نا وہ بنتا ہے، تو ماں باپ کی اس میں سے آتا ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ جناب یہ کیا ہے اس میں سے، تو یہ جو تھا نا یہ اس میں سے آ گیا، تو یہ بتایا کہ انہوں نے کر لیا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔
یہ اس میں سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں بتا دوں کہ جناب سوال ہم نے بھی کیے ہیں اور ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ہیں, ازواج مطہرات کے ذریعے سے بھی پوچھے گئے ہیں, اور بعض دفعہ خواتین نے خود بھی پوچھے ہیں. تو اس میں سے سوال جو ہے, اور علم کے اندر جو ہے ظاہری بات ہے, انسان کو جو فرض علم ہے اس کے اندر تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, وہ تو معلوم کرنا پڑتا ہے. اب ہماری عورتیں جو ہے نا, سچی بات ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس کے اوپر, بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. جو پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں, ساری زندگی عورتوں کی گزر جاتی ہے, 70 سال 60 سال کی ہو جاتی ہیں, لیکن ان کو زندگی بھر مسائل کا نہیں پتہ. جو نمازیں انہوں نے پڑھی, جو حج اور عمرے کیے, کیا کچھ نہیں, اور ساری زندگی شرم کے مارے سوال کیسے کریں گے, کسی سے پوچھیں کیسے. اول تو واقعی جو ہے وہ حیض کے جو ہے سوال کا جواب دینا ہر کوئی وہ کر بھی نہیں سکتا, بڑا مشکل وہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے بھی کیا نہیں کیا, وہ پوچھا بھی نہیں. پوچھا ہی نہیں تو بس کیا ہوا, ایک علم جو تھا اس میں سے کیا ہو گیا, معلوم رہ گئے. ٹھیک ہے, یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے, چلو جی بس اس کو اتنا ہی رکھ لو, پھر انشاءاللہ آگے جو ہے نا عبداللہ بن عمر کا جو ہے نا وہ واقعہ جو ہے نا وہ آئے گا کہ جی. ٹھیک ہے جی, چلیے جی, اچھا جی, پھر السلام علیکم.